الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سہاگ رات یعنی شادی کی پہلی رات کا ایک واقعہ بیان کروں گا کہ جس میں ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ جب آپ جانتے ہی ہیں کہ شادی کی پہلی رات کیا ہوتا ہے اور کتنے ارمانیں ہوتی ہیں، کتنے امنگیں ہوتی ہیں، مگر اس سے بڑھ کر جب دین کی بات آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو ہر ارمانوں کو کچل دینا چاہیے اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھے اور ایک یہ سمجھے کہ عشق و ایمان کا ایک دہکتا ہوا لالا تھے اور اپنے قبیلے میں ہر شخص کے محبوب تھے اور ہر شخص کی آنکھوں کا تارا تھے۔ بار حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھی اور شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی، عالم تنہائی میں بھی بے داغ جوانی کے انگ انگ سے کردار کا تقدس جھلکتا، اور پاک باز حسن کی دلکشی بھی کتنی سحر انگیز ہوتی ہے کہ ایک حنظلہ اپنے قبیلہ کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ یعنی کہ بہت سی ایسی لڑکیاں تھیں جو آپ کے ساتھ شادی کرنے کی آرزو رکھتی تھی اپنے دل میں، اور انہیں خود خبر نہیں تھی کہ تصورات کی کتنی انجمن میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اسی عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ شمع رسالت کے پروانوں کے لیے اس دھرتی پر ایمان سے زیادہ کوئی لذیذ چیز نہیں۔ میکدہ عرفان کا بادانوش حسن و شراب کی مستیوں پر تھوکتا بھی نہیں اور تھوکنا بھی اپنی بے نیازیوں کی توہین سمجھتا ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے کہ جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شرابور رہا کرتی تھی۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان سے وہ اس قدر روحانی تقدس کا فروغ اس نقطۂ عروج پر پہنچ چکا تھا کہ جہاں دامن تر کے ٹپکتے ہوئے قطروں سے گلہائے قدس کے لیے شبنم مہیا کی جاتی ہے۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا سورج خوب چمک رہا تھا تو ماں نے ایک دن اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، میں اپنی ایک آرزو، اپنی ایک خواہش تمہارے سامنے رکھتی ہوں کہ میرے ارمانوں کا شگفتہ پھول تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے بہت بڑے ممتاز گھرانوں سے تمہاری شادی کے لیے پیغام آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو کسی ایک کا پیغام منظور کر لو۔ بیٹے نے یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی قدم بوسی کی اور جواب دیا کہ میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے، اب میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا، رشتہ ازواج یعنی شادی کرنا بھی تو اسی شہنشاہ کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر تو ہر وقت اپنے کان لگائے رہتا ہے۔ میں نے اسی دن کے لیے یعنی تمہاری شادی کے لیے کتنے مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنے سلگ کر میں نے اپنے محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کے فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا اگر کچھ بھی حق ہے تو تسلیم ہو تو اجازت دو کہ تمہاری پیشانی پر مسرت شادمانی کا مہکتا ہوا چمن آباد کروں۔ نیک بیٹے حضرت حنظلہ نے ہاں میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا کہ اب میرے اندر انکار کی کوئی جرت نہیں ہے، میں آپ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔
حنظلہ جیسے خوبصورت نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی، یعنی کہ کئی لوگوں کی، کئی لڑکیوں کی، عورتوں کی تو ارمانوں پر خون پڑا، مگر ایک عورت کی، ایک لڑکی کی قسمت کھل گئی اور قبیلہ کے سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ بالآخر ایک خوشگوار شام کو سرور کے پر نور فضاؤں میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بنائے گئے اور نہایت ہی سادگی کے ساتھ آپ کے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ نکاح ہونے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ پہلی بار ایک پارسا نوجوان کی نگاہ حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ ہر طرف ارمانوں کا ہجوم کا پہرا لگا ہوا تھا۔ دو عفت مآب روحوں کی ملاقات کا کیا عالم تھا! اب یہ آپ کو کون بتا سکتا ہے، آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ جب نئی شادی ہوتی ہے تو کتنے ارمان ہوتے ہیں اور کیا سما ہوتا ہے، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے آغوش میں تھے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ سراغ ملتا ہے کہ اپنی بیوی کے آغوش میں تھے کہ کسی منادی کی آواز آپ کے کانوں میں گونجی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے آغوش سے نکل کر اس آواز کی طرف اپنی کان لگا دی۔ چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا کہ کفر کی یلغار اسلام کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحے انتظار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہو جائے۔ اعلان سنتے ہی اب حضرت حنظلہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ الغرض انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، حسرت ناک نظروں سے دیکھا اور بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے کہ جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے، اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے، اجازت دو تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور مارکہ کارگزار سے بخیر سلامت واپس لوٹوں تو پھر تمہارے زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا، اور اگر میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیادوں میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کے صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور میں ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے کہ بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ چند جملے ادا کیے۔ بیوی نے کہا کہ میخانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لیتے چلو۔ کنیز کو ان کی بارگاہ کی آخری سب میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوشی نصیبی پر زندگی بھر ناز کرتی رہوں گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہارے اعزاز کے لیے تمہاری یہی قربانی کافی ہے کہ تم نے بھرپور بشاست کے ساتھ، یعنی آج سہاگ رات کے ان دل فروب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر نثار کر دیا۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، تمہاری یہ قربانی بہت بڑی ہے کہ تم نے اپنی اس رات کو جس کی خواہش ہر لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کی خاطر اپنی خواہش کو قربان کر دیا اور نثار کر دیا۔ یقین رکھو کہ گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، خدا تمہارے صبر کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کا بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جانثاروں کا لشکر مارکہ کارزار کی طرف روانہ ہو گیا اور میدان جنگ میں پہنچ کر اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئے۔
कुफ़ार के लश्कर ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। दूसरे दिन सुबह के वक्त तबल जंग बजते ही घमासान की लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को लोगों ने देखा कि वो बिफरे हुए शेर की तरह दुश्मन पर टूट पड़े थे। उनके हाथ की तलवार बिजली का शरारा मालूम होती थी। उनके बेदरीग हमलों से लश्कर बातिल में हर तरफ एक शोर क़यामत बरपा था। हज़रत हंज़ला की प्यासी रूह चश्मे कौसर की तरह नहायत तेज़ी से बढ़ रही थी। आलम जावेद से अब चंद ही कदम का फासला रह गया था और जहर में बुझा हुआ एक तीर आपके जिगर में आकर पेवस्त हो गया। लहू के उड़ते हुए फव्वारे से सारा पैरहन रंगीन हो गया, सारा कपड़ा रंगीन हो गया। जब तक रगों में खून का एक कतरा भी बाकी था, कलमा हक की सर बुलंदी के लिए फौलाद की दीवार बनकर खड़े रहे। जब लोगों की आग बुझ गई तो जब रगों की आग बुझ गई तो घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और चंद ही लम्हों में रूह आलम बाला को परवास कर गई। दोपहर ढलते ढलते दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमानों को खुली हुई नसीब फतेह हुई। जंग हो जाने के बाद जब ज़ख्मियों को इकट्ठा किया गया और शहीदों की लाशें जमा की गई तो हंज़ला की तलाश शुरू हुई। यानी कि लोगों ने हज़रत हंज़ला को तलाशना शुरू किया और उनकी गुमशुदगी पर सारे लश्कर को हैरत है कि आखिर हज़रत हंज़ला शहीद हुए तो गए कहाँ। जब वो कहीं नहीं मिले तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये इत्तला पहुँचाई गई कि हज़रत हंज़ला कहीं मिल नहीं रहे हैं। हुजूर ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ फरमाने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाई और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि हंज़ला की लाश को आलम बाला में फ़रिश्ते उठा कर ले गए हैं, वहाँ उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश सामने मौजूद थी। बाल भीगे हुए थे, खून आलूद पैरहन से पानी का कतरा टपक रहा था। मदीना पहुंचकर जब घर वालों से उनके हालात दरियाफ्त किए गए तो मालूम हुआ कि उनकी शादी की रात थी, शादी की पहली रात थी और वो अपनी बीवी के कुर्ब में थे और उन पर गुस्ल जनाबत फ़र्ज़ हो चुका था, मगर इस्तराब शौक़ ने फ़र्ज़ उतारने की भी उन्हें मोहलत नहीं दी और वो मतलब जनाबत की हालत में ही वो जंग के लिए चले गए और वो फ़रीज़ आलम बाला में फ़रिश्तों के ज़रिए उतारा गया। उसी दिन से हज़रत हंज़ला का लक़ब बारगाह रिसालत में गसीलुल मलाइका करार पाया, यानी उन्हें फ़रिश्तों ने गुस्ल दिया। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें भी जब भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं और दीन का जब कोई मामला आ जाए तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल का कहना माने और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की ताबेदारी करें। यही एक मोमिन के लिए सिरात मुस्तकीम है और यही एक मोमिन के लिए कामयाबी का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक अच्छी अच्छी बातें पहुँच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।